ایک عباس نامی ملعون رافضی، وہ کھڑا تھا ایک محفل میں، اس نے کیا کہا، کہنے لگا ایک بندے کو اپنے پاس بلایا اس نے، تو کہنے لگا اگر اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو 1 2 3 کا انکار کرنا ہوگا۔ اس بندے نے آگے سے سوال کیا کہ 1 2 3 کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا ابو بکر، عمر، عثمان، معاذ اللہ، ان تینوں کو کافر کہنا ہوگا۔ اب اس نے گستاخی کی، حالانکہ یہ ہماری اسمبلی میں پاکستان کے آئین میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بندہ مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ قانون پاس ہو گیا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، آپ کی آل ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے صحاب ہو، خلفائے راشدین ہو۔ ہماری عزتیں کہاں جائے گی، کہاں جائے گا ہمارا ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں یہ بولتے ہیں؟ تو میں آپ کو حوالے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو معاذ اللہ کافر کہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صحابی نہ ماننا، مسلمان تو مانا ہے لیکن صحابی نہیں مانا، لیکن معاذ اللہ تینوں کو کافر کہہ دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں، سارے صحابہ میں واحد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے۔ قرآن کے اندر لصاحبہ مصطفیٰ کا صحابی اللہ نے قرآن میں یہ کہا، اور یہ بدبخت ان کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اب سنیں، محمد بن حنفیہ، یہ بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی نے آگے کیا جواب دیا؟ یہ جو بدبخت آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، ہم نے کہا چلو ہماری نہ مانو، ہم برے صحیح، لیکن جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مولا علی کی تو مانو۔ حضرت علی نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین شخص ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ ابا جی حضرت ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ تو کہا میرے والد گرامی مولا علی نے کہا ابو بکر کے بعد افضل ترین ہستی عمر پاک کی ہے۔ اور کہا کہ پھر میں پوچھنے والا تھا لیکن میرے دل میں جواب پہلے ہی تھا، میں نے کہا اگر ابو میں نے پوچھ لیا نا تو میرے باپ مجھے یہ کہیں گے کہ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا نمبر ہے۔ اب یہ تو ایک میں نے آپ کو روایت سنائی، اگلی روایت دیکھیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید آپ میں سے پہلی مرتبہ کسی نے سنی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک کی شان کو بیان کیا۔ حضرت امام حسن اس حدیث کے راوی ہیں، امام حسن مولا علی کے بڑے بیٹے اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا۔ کیا سنا؟ مولا علی نے کیا اپنے بیٹے کو بتایا؟ حضرت علی کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور سامنے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لا رہے تھے، اور میرے آقا نے کہا علی ان دونوں کو دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا علی یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے۔ ایک حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن آقا کریم نے حضرت علی کو کیا کہا کہ علی یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب ایک سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ جنتی بوڑھوں کے سردار، جنت میں تو سارے جواب ہو گئے، تو جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر کیسے ہوئے؟ تو محدثین نے اس کا بھی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو فوت ہو کے ہوتے وقت بندہ جو بوڑھا ہوگا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ جنتی ہے نا، جو جنتی ہوگا بوڑھا ہوتے وقت فوت ہوا، تو فرمایا ان سب کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک۔ یہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ جن کو جنتی بوڑھوں کے سردار کہیں، آج کوئی بدبخت یہ زبان درازی کرے تو سزا کا حقدار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگلی حدیث سنیں، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی مملکت میں اپنی دورہ خلافت کے اندر یہ بارہا مرتبہ یہ بیان کیا کہ لوگوں یہ دونوں حضرات، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، یہ دونوں حضرات الگ اطلاق بلا قید و جد و حیثیت تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حضرات اکرام سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ اور پھر اگلی بات بڑی مزے کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ایک بندے نے کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ بات بندوں کے اندر کر دی کہ حضرت علی سب سے افضل ہے۔ مولا علی کو پتا چلا، آپ کے پاس وہ مقدمہ آ گیا، کسی نے پہنچایا کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے علی حضرت ابو بکر عمر سے بھی افضل ہے۔ تو مولا علی نے ممبر لگوایا، یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ لکھی حدیث، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر لگوایا اور لگا کر کیا فرمایا؟
فرمایا اگر تمہیں اس بات کا علم ہوتا کہ یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں سزا دیتا جھوٹ بولنے کی 80 کوڑے مارتا. فرمایا لیکن اب تمہیں پتا نہیں تھا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. فرمایا لوگوں سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستیاں ہیں وہ ابو بکر عمر کی ہے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، میں کسی مولوی کی بات نہ کر رہا ہوں. یہ بدبخت آئے دن اٹھ کے محفلوں میں اپنی مجلسوں میں کہہ دیتے ہیں ابو بکر نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا. رسول اللہ نے خود فرمایا اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا ہے. یہ میں نے حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. کیا کہا؟ اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا ہے، جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہے، جن کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. رشتہ لیا کن سے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی ہے. دوسرا رشتہ لیا کس سے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں مصطفیٰ کی زوجہ ہے. ان دونوں سے رشتہ لیا تو اس حدیث کے مطابق بھی یہ دونوں جنتی ہیں. اور دوسرا رشتہ دیا کس کو ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مصطفیٰ نے ذوالنورین دو نوروں والا کہا. حضور کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں. اور تیسرا بعد میں رشتہ دیا کس کو؟ مولا علی کو اپنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر حضور نے حضرت مولا علی کو اپنا داماد بنایا. یہ چار اس حدیث کے مطابق بھی جنتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جو عزت عطا فرمائی وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ نے قرآن میں ان سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. مدثرین کا الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. رسول کریم نے کتنی مرتبہ ابو بکر کو جنتی کہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ حضرت فاروق اعظم کو جنتی کہا. سوچے میرے نبی جس ہستی کو جنتی کہے، آج کوئی بدبخت اس کو کافر کہہ دو تو ہمارے کان کہاں پر جائیں گے بھائی؟ ہم صرف دنیا میں پیسے کمانے اور کھانے کے لیے آئے ہیں. ہر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ صحابہ کا گستاخ ہے، خلفائے راشدین کا گستاخ ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. 3 مرتبہ یہ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کس لیے؟ اس لیے فرمایا جس نے ان سے محبت کی تو میری وجہ سے، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا. فرمایا جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اپنے رب کو تکلیف پہنچائی. اور فرمایا جو رب کو تکلیف پہنچانے والا عنقریب کو اپنے رب کی پکڑ میں ضرور آئے گا. یہ میرے نبی کی مکمل حدیث میں نے آپ کو سنائی. اب رسول کریم اپنے صحابہ کی شان بیان کریں. کتنی حدیثیں ہیں، ایک نہیں کتنی حدیثیں ہیں، ہزاروں سے زیادہ حدیثیں ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا. ایک جگہ پر آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور صدیق اکبر کی شان تو حضور نے خود بیان کری. فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہ. حضرت مولا علی کے بارے میں کیا نہیں فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کی علی مولا. اتنی شانیں آقا کریم نے ان کی بیان فرمائی. اور آج حضرت علی کی محبت کو آڑ بنا کر یہ معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ پر طعن کرتے ہیں. تو لہذا میں اس ویڈیو کی وسادت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اداروں کو چاہیے کہ آئے دن جو گستاخیاں ہوتی ہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں، جب ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی تو کل وہ کسی کی جرت نہیں حضور کے یاروں کے بارے میں بکواس کرے. تو ہمارا حق بنتا ہے. یہ آج آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے. کوئی محلے دار ہو، کوئی کتنا بھی کاروبار کرنے والا بندہ ہو، اس سے تعلق نہ بنائے جو رسول کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سارے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا. عالم وہاں میں جب ہماری روحیں تھی، جب انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، فرمایا اللہ نے سارے دلوں کو چیک کیا. جن ہستیوں کا سب سے ستھرا اور سونا دل تھا نا، اللہ نے اس کو میرا صحابی بنا دیا. یہ میرے نبی نے کہا ہے، آقا کریم کا فرمان ہے. مجھے بتاؤ آج کوئی غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیروں کے پیر ہے، اگر وہ کسی چیز کو پسند کرے تو کیا کوئی عاشق ہے جو حضور غوث اعظم کی چیز کو ناپسند کرے؟ جو انہیں پسند ہو وہ اس کو ہم ناپسند کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ولیوں کے سلطان ہے. ایک چیز ہے رسول اللہ نے پسند کی، کیا اس کو برا کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ آقا کریم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے چنا ہے ابو بکر صدیق عمر اور میرے صحابہ کو میری یاری کے لیے. تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. میں اتنا ہی صرف کہوں گا اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اپنے ایمان کی. سونا رنگ جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی.